محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مہینہ نہایت ہی عظمت اور مرتبے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی ہر قلب میں اس قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ جس کی مثال انسانی تاریخ آج تک پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ مہینہ اس جلیل القدر پیغمبر کی یادگار ہے جو جد الانبیاء ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ آپ کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، تاریخ کا مطالعہ کریں اور یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ وہ کون سا امتحان تھا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے نہ لیا گیا ہو۔ مال کا، جان کا، اولاد کا، ہر چیز کا امتحان آپ سے لیا گیا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر انسان کو سب سے زیادہ دو چیزیں بڑی عزیز ہوا کرتی ہیں، اپنی جان اور اپنی اولاد، اور یقیناً یہ بڑی دولت ہیں اور بڑی نعمت ہیں۔ جب اپنی جان پر اور اپنی اولاد پر کوئی بات، کوئی مشکل آتی ہے تو اس دولت کو پانی کی طرح بہا دیتا ہے یہ انسان، اور قطعاً اس دولت کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر عزیز ہے انسان کو اپنی جان اور اپنی اولاد۔ ان دونوں پیاری چیزوں کا بھی، یعنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی خود کی جان کا اور ان کی اولاد کا بھی امتحان پروردگار عالم نے لیا۔ جب آپ کی جان کا امتحان لیا گیا تو واقعہ یہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ ظالم حکومت نمرود جو خود کو ہی خدا کہلواتا تھا اور دنیا میں اسی کے نام کے چراغ روشن ہو رہے تھے، ان حالات میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس ظالم حکومت اور نمرودی طاقت کو چیلنج کیا اور اعلان فرمایا کہ خدا ایک ہے جو ساری کائنات، سارے جہان کا پالنہار ہے۔ وہ حکومت ظالم نمرود جو خود کو خدا کہلواتا تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس چیلنج کو برداشت نہیں کر سکا اور حکم جاری فرما دیا کہ ابراہیم نے ہمیں اور ہماری حکومت کو چیلنج کیا ہے، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اور مزید فرمایا کہ ابراہیم کی جان لینے سے پہلے اسے موت کا منظر دکھا دیا جائے اور اس کو تڑپا تڑپا کر، جلا جلا کر ختم کیا جائے۔ ممکن ہے کہ یہ اپنے خدا کو بھول جائے اور ہماری اطاعت کرنے لگے، لیکن دوستو، نمرود کی یہ سوچ اور نمرود کا یہ ارادہ شاید فضول تھا، اور یہ اس کی بھول تھی کہ جس دل میں خدا بس چکا ہو وہ بھلا اپنے خدا کو بھول کر اس ظالم حکومت اور نمرود کی طاقت کو کیسے قبول کر سکتا تھا۔ نمرود کے حکم کے مطابق انتظام یہ کیا گیا
کہ ابراہیم کو اس طرح سے مارا جائے، ان کی جان اس طرح سے لی جائے کہ آگ جلائی جائے اور اس آگ کا منظر ان کی نگاہوں کے سامنے لایا جائے، انہیں دکھایا جائے کہ تم اسی آگ میں جل کر خاک ہو جاؤ گے۔ اعلان کر دیا گیا کہ لوگوں، نمرود بادشاہ تمہارا خدا، اس کا حکم ہے کہ بڑی آگ جلائی جائے گی، لہذا اس آگ کو جلانے کے لیے ایندھن اکٹھا کرو۔ ہر شخص جو لکڑیاں لاتا تھا وہ اپنے دل و دماغ میں یہ چیز رکھتا تھا کہ میں اس کام کو جو انجام دے رہا ہوں تو بڑے ثواب کا مستحق ہوں، اور میں اپنے نمرود خدا کو راضی کر رہا ہوں اور اس کی وفاداری کا ثبوت دے رہا ہوں۔ ہر چھوٹا بڑا ایندھن اکٹھا کرنے میں لگ گیا، لکڑیاں جمع کرتے کرتے بہت سارا لکڑیوں کا ڈھیر جمع کر لیا گیا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں جب بہت ساری لکڑیوں میں آگ لگائی جائے گی تو وہ آگ بھی کوئی چھوٹی آگ نہ رہے گی، وہ آگ بھی بڑی ہی آگ بنے گی۔ لہٰذا جب ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی تو اس طرح سے وہ آگ بھڑکی کہ اس آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے۔ اگر اس آگ کے اوپر سے کوئی اڑنے والا پرندہ اڑا تو وہ جل کر کباب بن گیا اور اس آگ کی ہی نظر ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف لایا گیا، وہ آگ کے شعلے جو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے، دور سے ہی آگ کو دکھایا گیا کہ اے ابراہیم، اگر تم اپنے خدا کو نہیں بھولے اور نمرود خدا کی خدائی کو قبول نہیں کیا تو دیکھ لو اپنی موت کا منظر، یہ آگ جو قریب بھی نہیں آنے دے رہی ہے، اس میں تمہیں جلا کر خاک کر دیا جائے گا، اور ہم کسی بھی تدبیر سے تمہیں اس آگ میں پھینک دیں گے، لہٰذا تمہارا وقت قریب ہے، اب بھی باز آ جاؤ کہ اپنی جان کو بچا لو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت عقل کا بھی کچھ کھیل ہوا، عقل اور عشق میں بھی تکرار ہوئی۔ عقل نے کہا، ابراہیم کے عشق کو جھنجھوڑا، عقل نے کہا کہ جان بڑی شے ہے، لیکن عشق نے کہا کہ یار پر قربان ہے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل تھی محو تماشائے لب بام، ابھی عقل ابھی تماشا ہی دیکھ رہی تھی اور عشق نے چھلانگ لگا دی اور یہ اعلان کر دیا کہ اے نمرود، تو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں خود کو خدا کہلواتا ہے، یاد رکھ یہ موت دینا اور زندگی دینا کسی کے قبضے میں نہیں ہے، یہ صرف میرے خدا کو حق حاصل ہے، یہ اسی کی قدرت ہے کہ جس کو چاہے وہ موت دے دے اور جس کو چاہے وہ زندگی عطا فرما دے۔ ہم تیرے ظلم سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اس موقع پر جب آسمان کے فرشتوں نے اس منظر کو دیکھا تو فرشتے بھی چلا اٹھے۔ حضرت جبریل امی بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، الہ العالمین، تیرا خلیل، تیرا دوست موت کے منہ میں جا رہا ہے، مجھے اجازت دے دی جائے کہ میں اپنی طاقت استعمال کروں اور ایک پر مار کر کے اس آگ کو ختم کر دوں گا۔ پروردگار عالم کا حکم ہوا ہے، اے جبریل جاؤ، تم بھی اپنی خواہش پوری کر لو۔ جبریل امی آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو آگ میں ڈلنے والے ہو، آگ تمہیں جلا کر خاک کر دے گی اور تمہاری جان جانے والی ہے، لہٰذا تم مجھے کہو، اگر تم چاہو تو میں ایک پر ماروں اور اس آگ کو ختم کر دوں گا۔
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا پیارا جواب دیا تھا دوستو، آج بھی تاریخ کے صفحات میں سنہرے الفاظوں سے لکھا ہوا موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبریل امی سے فرمایا تھا کہ اما الیک فلا، یعنی مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں تو بارگاہ الہی میں عرض کیجئے، اپنی جان کو بچا لیجئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا رب سمیع اور بصیر ہے، میرا رب سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے اور وہ عالم بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ میرا رب مجھے اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے اور وہ خوب جان رہا ہے اور وہ مجھے سن بھی رہا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ نے بھی حکم فرما دیا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا، خبردار اگر میرے دوست میرے ابراہیم کا ایک بال بھی بیکا کرا۔ تاریخ بتاتی ہے وہی آگ جو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی، وہی آگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی اور سلامتی والی بن گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جان کے بعد میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اولاد کا بھی امتحان لیا گیا۔ قرآن میں آتا ہے کہ وہی لخت جگر جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو بڑی دعاؤں سے، بڑی تمناؤں سے اللہ سے حاصل کیا تھا، مانگا تھا، جب آپ کا وہ بیٹا آپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، آپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، تو کہا جا رہا ہے فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، میں نے خواب دیکھا ہے، میرا رب مجھے حکم فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کر دو۔ اے میرے لخت جگر، اس بات کو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ تم میرے لیے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ اے میرے نور نظر، تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ کا یہ حکم تمہارے ذبح کر دینے کے لیے ہے، بتاؤ اور دیکھو، تم بتاؤ تمہاری اس میں کیا رائے ہے۔ تو وہی لخت جگر حضرت ابراہیم کے نور نظر حضرت اسماعیل نے کہا تھا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا، جو اللہ کا حکم تمہیں ہوا ہے آپ اس حکم پر عمل کر لیجئے، مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے، میں بالکل نہیں گھبراؤں گا بلکہ اپنے اللہ کی رضا میں رضامند رہوں گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری ان قربانیوں کا نہ خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت پہنچتا ہے۔ وجہ یہ تھی جب اس آیت کو نازل فرمایا گیا، یہ جاہلوں کا طریقہ تھا زمانے جاہلیت میں، جب وہ لوگ قربانی کیا کرتے تھے تو خون مٹھی میں بھر کر کے کعبے کی طرف اچھالا کرتے تھے، آسمان کی طرف خون اور گوشت کی بوٹیوں کو اچھالا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا اور اس کی بارگاہ میں ہماری قربانی ہو جائے گی، اور اس ریاکاری کو ہی یہ سمجھتے تھے کہ میں نے اتنی رقم کا جانور ذبح کر دیا ہے، میں نے ایسا جانور ذبح کر دیا ہے، میری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ ہرگز ہرگز تمہارا ان جانوروں کا نہ خون خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور نہ یہ گوشت خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، البتہ تمہاری پرہیزگاری، تمہارا خلوص، تمہاری نیت جو خالص اللہ کے لیے ہے وہ بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، قربانی بہت بڑا عمل ہے، اس کو کرو مگر اس نیت سے نہیں کہ صرف گوشت کھانے کا ارادہ رکھیں، اس نیت سے نہیں کہ خون بہا دینے کا ارادہ رکھیں، اس نیت سے نہیں
کہ آپ اپنے پڑوسیوں کو اور محلے والوں کو یہ دکھا دیں کہ میں نے بڑی رقم کا جانور قربان کر دیا ہے، بلکہ اپنی نیت، اپنا ارادہ، اپنا خلوص، اپنی پرہیزگاری اس طرح سے پیدا کریں اپنے اندر کہ میں جن جانوروں سے پیار کرتا تھا، اللہ نے جن حلال جانوروں کو میری ملکیت بنایا تھا اور مجھے ان سے پیار تھا، اللہ نے مجھے جو دولت دی تھی اور میں اس دولت کو بڑا پسند کرتا تھا، اس پسندیدہ چیز کو میں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اپنی نیت صاف